کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی اور تیز ترین مخلوق ہیں؟ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کب تخلیق کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کتنے بڑے ہیں؟ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان خان انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم حقائق بتاؤں گا۔ دوستو، آپ کے خیال میں آج تک سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ موجودہ دور میں بلو ویل کو سب سے بڑی مخلوق سمجھا جاتا ہے، جو سائز میں 33 میٹر لمبے ہو سکتے ہیں۔ دنیا سے نکل کر کائنات کے دیو ہیکل ستاروں اور سیاروں پر نظر پڑتی ہے تو دنیا کا مقام نہایت چھوٹا لگنے لگتا ہے، لیکن یہ صرف ہماری نظر تک ہے، کیونکہ ان کے اصل سائز کا اندازہ ہم میں سے کسی کو نہیں، بلکہ ہم ان کے سائز کے صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں۔ ہماری زمین جو اس پوری کائنات میں ایک نقطے کے برابر بھی نہیں، تو سوچیں یہ کائنات کتنی بڑی ہوگی، جبکہ اب تک ہماری کائنات کو سائنسدانوں کے مطابق صرف 5% ہی کھوجا جا چکا ہے، اور اس 5% میں اربوں ستارے موجود ہیں، لیکن باقی 95% میں کیا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اربوں خربوں ستاروں کی ان کے کشاؤں میں نقطے کے برابر زمین میں ہی اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، یہاں تک کہ فرشتے جو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں اور جن کی تعداد اور سائز کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ان کو بھی انسانوں پر فضیلت نہیں۔ انہی فرشتوں میں تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، جن کا سائز اتنا ہے کہ ہماری سوچ اس سائز کو سوچتے سوچتے ختم ہو جائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب ان کی اصلی شکل میں دیکھا اور ان کے 600 پر تھے اور ہر پر نے افق کو گھیر رکھا تھا، ان کے پروں سے مختلف رنگ اور ہیرے اور موتی بکھر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ان کی عمر کتنی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات است میں سے چوتھے پردے میں سے ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں۔ اس حدیث پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن اکثر علماء کے مطابق اس حدیث میں اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں اس کی سند موجود نہیں ہے۔ اس روایت کو 11ویں صدی ہجری کے ایک عالم نور الدین حلوی نے بیان کیا، اور اس کے غیر ثابت ہونے کے لیے حلوی کی اپنی عبارت ہی کافی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دلائل و معجزات کے موضوع پر لکھی گئی ایک ایسی کتاب میں سے اس روایت کو دیکھا جس کے مؤلف کے نام کو میں نہ جان سکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہزاروں مرتبہ زمین پر اللہ کا پیغام اپنے پیغمبروں کی جانب لے کر آئے، اور کسی نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں نہیں دیکھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں دیکھا تھا۔ نصد القاری میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں 12 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں 42 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں 10 مرتبہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں 4 مرتبہ، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں 3
3 مرتبہ اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 24,000 مرتبہ باریابی سے مشرف ہوئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت اجرت اور برق رفتاری اور نہایت مشقت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے نہایت تیزی کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچیں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائش کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کے خاطر چھری رکھی ہوئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کنویں کی تہہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہہ میں موجود ایک پردر پر بٹھا دوں۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو۔ اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پر نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی سے زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں میں لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ دوستو، ہم اس وسیع کائنات میں ایک چھوٹے سے سیارے میں ایک چھوٹے سے جسم میں موجود ہیں، لیکن باوجود اتنی چھوٹی جسامت کے اللہ نے انسانوں کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی ہے۔ فرشتے جو صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ نے ان میں خواہشات کا مادہ نہیں رکھا، لیکن ہم انسانوں کو اللہ نے اپنی مرضی کرنے کا اختیار دیا ہے۔ جہاں اللہ نے ہمیں اچھے اور نیک کاموں کی تلقین کی ہے اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے میں مصروف ہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور جب ہم اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر پوری کریں گے تو اللہ کی طرف سے ایسے انعامات کی بشارت ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا قد آسمان سے اونچا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی وحی لانے کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، لیکن باحیثیت فرشتوں کے سردار ان کی ڈیوٹی آج بھی جاری ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رمضان خان انفو کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔